بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد الحديث الحادي عشر 11ویں حدیث الحدیث الحادی عشر 11ویں حدیث امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عن ابی محمد الحسن ابن علی، یعنی جب ہم ملا کر پڑھیں گے تو پڑھیں گے حسن ابن علی، کیونکہ دو ناموں کے درمیان الف نہیں لکھا جاتا ہے۔ الحسن ابن علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب، دو ناموں کے درمیان الف نہیں لکھا جاتا ہے۔ دیکھیں اگر ہم لکھیں گے بسم اللہ عن ابی محمد الحسن ابن علی، یہاں پر دیکھیں دو ناموں کے درمیان حسن بھی نام ہے اور علی بھی نام ہے، یہ نام ہے یہ بھی نام ہے۔ دو ناموں کے درمیان جب بن لکھا تو الف نہیں لکھا۔ یہ املائی طور پر املا کے قواعد میں سے ہے کہ دو ناموں کے درمیان الف نہیں لکھنا ہوتا ہے بن میں۔ اب اگر ہم لکھتے ہیں عن ابن علی، پھر عن ابن، پھر علی لکھنا تھا، یہاں الف لکھنا ضروری تھا، یہاں الف لکھنا، یہ والا الف ضروری تھا، اور یہاں پر الف محذوف ہوگا کیونکہ یہ دو ناموں کے درمیان ہے۔ اور قاعدہ کیا ہے املا کا کہ دو ناموں کے درمیان الف نہیں لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد علی کے بعد پھر ابی طالب، اس میں بھی بن آیا، علی ابن، علی کے بعد پھر دوبارہ بن آیا، ابی طالب، ابن نہیں آیا، علی ابن، یہاں بھی الف محذوف ہے کیونکہ دو ناموں کے درمیان ہے۔ یہ قاعدہ ہے، یہ کون سا قاعدہ ہے؟ قواعد املا میں سے، کہ دو ناموں کے درمیان بن پر یا ابن پر الف محذوف ہوتا ہے۔ یہ جو اتنا لمبا نام لکھا، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ حدیث 40 میں اس راوی کی پہلی حدیث ہے۔ یہ حدیث 40 میں اس راوی کی پہلی حدیث ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، مفرد کے سیغے سے، جب لکھتے ہیں عن عبداللہ ابن عمر، وہاں لکھتے ہیں رضی اللہ عنہما، اور نہیں حسن کے لیے تو عنہما لکھا جائے گا۔ اگر صرف یہاں سے ہو علی ابن ابی طالب، اس میں رضی اللہ عنہ، اگر یہ دو ہوں حسن اور علی، ان دونوں میں رضی اللہ عنہما، کیونکہ باپ بیٹے دونوں صحابی ہیں۔ یہاں یہ باپ بیٹے دونوں صحابی نہیں ہے، تو یہ فرق جاننا ضروری ہے۔ سبت رسول اللہ، سبت کس کو کہتے ہیں؟ سبت، سبت کس کو کہتے ہیں؟ عموماً
غالباً سبت بیٹی کا بیٹا، بیٹی کا یہ غالب ہے، بیٹی کا بیٹا غالب ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سبت کہتے ہیں کس کو؟ بیٹی کے بچے کو۔ کوئی آدمی ہے، اس کی بیٹی ہے اور بیٹی کا بیٹا ہے، نواسا، ہاں نواسا۔ یہ لفظ مجھے کیوں نہیں آ رہا تھا ابھی تک، یعنی نواسا، جزاک اللہ خیر۔ اس کے بالمقابل یا اسی جیسا دوسرا لفظ ہے، وہ ہے حفید۔ حفید کس کو بولتے ہیں؟ بیٹے کا بیٹا، پوتا۔ پوتا جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں حفید، لیکن یہ غالب ہے۔ یہ دونوں کیا ہے؟ غالب ہیں۔ ورنہ استعمال کے وقت عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جو یہ اس قسم کی دقیق فروق ہوتی ہیں، یہ قواعد مقرر کرنے کے وقت مرکوز نظر رکھی جاتی ہیں، اس قسم کی فروق۔ لیکن جب انسان بولتا ہے یا جب عام زبان بولی جاتی ہے تو وہاں سبت اس کے لیے اور حفید اس کے لیے یہ بھی بولا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اسباط کہا گیا بنو اسرائیل کو، جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، سارے بیٹیوں کے بیٹے نہیں تھے، لیکن ان کو کہا گیا اسباط، سبت کی جمع۔ وہ کیوں کہا گیا؟ حالانکہ سبت عربی لغت میں نواسے کو کہتے ہیں، پوتے کو نہیں کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قواعد مقرر کرنا یہ الگ چیز ہوتی ہے اور پھر استعمال کرنا یہ الگ چیز ہوتی ہے۔ علم حدیث میں مرسل، خفی اور اس میں منقطع میں فرق ہے۔ مرسل اور منقطع میں فرق ہے، دقیق فرق ہے، لیکن جب محدثین کے استعمال پر آتے ہیں کہتے ہیں ھذا حدیث مرسل، دیکھا جاتا ہے وہ منقطع ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ھذا حدیث منقطع، دیکھا جاتا ہے وہ مرسل ہوتا ہے۔ تو کبھی مرسل کو منقطع کہتے ہیں، کبھی منقطع کو مرسل کہتے ہیں، اور کبھی کوئی اور چیز۔ تو پتہ چلا کہ جب قواعد ذکر کرتے ہیں، جب قواعد لکھے جاتے ہیں تو اس وقت دقیق سے دقیق فروق کو مد نظر رکھا جاتا ہے، لیکن جب بولا جاتا ہے تو جو لفظ زبان پر آیا اور جو جس سے معنی حاصل ہو وہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو یہ ہے سبت۔ سبت رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا، یعنی بیٹی کا لڑکا۔ تو کس کا لڑکا ہے؟ حسن بن فاطمہ، یہ ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا۔ اور یہ ہے اس طرح، اگر ہم سبت لیں گے، سبت رسول اللہ، تو ہے یہ حسن بن فاطمہ بنت محمد، اس طرح ہے، حسن بن فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہ اجمعین۔ تو یہاں تک بات سمجھی۔ وَرَيْحَانَتُهُ، یہ ان کی فضیلت ذکر کی، یہ ان کی فضیلت ذکر کی۔ رَيْحَانَتُهُ، ان کے گلاب ہیں۔ ریحان گلاب کے معنی میں، زہرہ، ریحانتہ، ان کے گلاب ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بھائیوں کے لیے فرمایا ہے، ہما ریحانتای من الدنیا، یہ دنیا میں میرے لیے دو گلاب جیسے ہیں۔ تو معنی یہ تھا کہ جس طرح انسان گلاب دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور گلاب انسانی زندگی کی زینت ہے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں بھائیوں کو زینت تصور کرتے ہیں اور انہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ ہما ریحانتای من الدنیا رضی اللہ عنہما۔ بعض شیعہ لوگوں کو یہ شبہ ہے، روافض کو، کہ اہل سنت حسن اور حسین کے ساتھ محبت نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ جھوٹ اور یہ دھوکہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اہل سنت صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ان میں سے اہل البیت شامل ہیں، ان میں سے اہل البیت شامل ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کے ساتھ ایمان تب تک مکمل نہیں ہے جب تک اہل بیت کے ساتھ محبت نہ ہو، جب تک حسن اور حسین کے ساتھ محبت نہ ہو۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کوئی مومن ہو
اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہو اور اس چیز کے ساتھ یا اس ذات کے ساتھ اس ہستی کے ساتھ بغض رکھے جس کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت رکھتے تھے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ لہذا ہمارے دل اہل البیت کے محبت سے معمور ہیں، بھرے ہوئے ہیں، جس طرح دیگر صحابہ کے محبت سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہمارے دل حسن اور حسین کے محبت سے بھرے ہوئے ہیں، جس طرح دیگر صحابہ کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں۔ البتہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدم کیا، خلفائے راشدین اربعہ، سب سے پہلے ابو بکر صدیق، عمر بن الخطاب، عثمان ذو النورین، علی بن ابی طالب، یہ ترتیب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں ابو بکر صدیق کو مقدم کیا، اور پھر امت نے ان پر اتفاق کیا کہ سب سے افضل ابو بکر صدیق، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر بعض نے کہا علی، بعض نے کہا عثمان۔ تو اس ترتیب کو اہل الحدیث یا اہل السنت مد نظر رکھتے ہیں، لیکن اس پر چلنے یا اس کو مد نظر رکھنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اہل البیت کے ساتھ کسی قسم کی اللہ نہ کرے کہ وہ عدم دلچسپی یا بے رغبتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ قال حفظت، اور یہ دیکھیں یہاں پر امام نووی نے کس طرح حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا۔ ایک تو ان کے لیے ان کی کنیت عن ابی محمد، یہ تو سب کی لاتے تھے، ہے کہ نہیں، لیکن ان کی ایک فضیلت بھی ذکر کی۔ ان کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود سے زیادہ محبت کا اظہار کیا یہاں الفاظ میں۔ جہاں عبداللہ بن عمر کا لفظ نام آیا وہاں ان کی کوئی منقبت، کوئی فضیلت ذکر نہیں کی، لیکن حسن ابن علی کی کہا ریحانتہ، کہا سبط رسول اللہ۔ یہ محبت کی دلیل ہے کہ کسی کی اچھائی انسان ظاہر کرے، ورنہ اگر محبت نہ ہو تو اچھائیاں چھپا دیتا ہے آدمی اور برائیاں ظاہر کرتا ہے۔ لہذا فرمایا حفظت من رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیزیں یاد رکھی ہیں۔ حفظت من رسول اللہ، یہ جو حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کی روایت کی دو قسمیں ہیں۔ ان کی روایت کی ایک ہے بالواسطہ، ایک ہے بلا واسطہ۔ یہ روایت بلا واسطہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ کہتے ہیں حفظت من رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا ہے، ڈائریکٹ ان سے بات سنی، یاد رکھی۔ ورنہ یہ جو چھوٹے صحابہ ہیں، صغار صحابہ، عبداللہ ابن عباس، حسن بن علی، حسین بن علی، چھوٹے چھوٹے صحابہ، انہوں نے جو روایتیں کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ اکثر روایتیں انہوں نے دوسرے صحابہ سے سنی ہیں۔ اکثر حدیثیں کن سے سنی ہے؟ دوسرے صحابہ سے۔ اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیزیں بالواسطہ یعنی دوسرے صحابہ کے ذریعے سے سنی، اور کچھ چیزیں بلا واسطہ ڈائریکٹ سنی۔ جیسے ابن عباس کی حدیث میں ہے یا غلام انی اعلمک کلمات، یہ ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے سن رہے ہیں، ان سے روایت کر رہے ہیں۔ یہاں حفظت من رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول سے یہ چیزیں حفظ کی ہیں۔ کیا فرمایا؟ دع ما یریبک، دع ودع سے، ودع، اور اس کا یہ ماضی ہے، مضارع ہے یدعو، علامت مضارع ساکت ہوئی امر بنتے وقت، اور آخری حرف مجزوم، دا بچا، دا چھوڑ دو، بمعنی اترک، دا کا معنی کیا ہے؟ اترک، چھوڑ دو۔ ما موصولہ، ہر وہ چیز، یریبکا، یہ جو یریبکا ہے نا، اس یا پر فتحہ ہے یا ضمہ ہے؟ یہ یریبکا ہے یا یریبکا ہے؟ یریبکا۔ اگر یریبکا ہو تو
کہتے ہیں اس کے دو اس اصل ہیں، دو مادہ ہیں. اگر یہ راب یریبو سے ہو، راب یریبو، اور دوسرا ہے اراب یریبو، دونوں سے ہونا درست ہے، دونوں سے ہونا، لیکن پہلے سے ہونا زیادہ راجح ہے. رابا یریبو یہ ایک اولا ہے، یا آپ کہیں گے یہ ایک زیادہ استعمال ہوتا ہے. رابا یریبو. دا چھوڑ دو، ما ہر وہ چیز جو اراب یریبو شک میں ڈالے آپ کو. یہ سوئی باش نقلی داند آسان لگت بار بار ویس پیوان، یہ نقلی کان پیوان ویس، یہ پہ دائی ترے لیٹ. ٹھیک. اراب یریبو شک ہونا، جو یریبو کا آپ کو شک میں ڈالے، جو آپ کو یریبو کا جو آپ کو شک میں ڈالے. کبھی انسان کوئی کام کرتا ہے شک میں پڑتا ہے. اس سے پہلے ہم نے حدیث پڑھی الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات. اب ان مشتبہات کا کیا کرنا ہے؟ تو کہا دع ما یریبو کا، آپ چھوڑ دو اس چیز کو جو آپ کو شک میں ڈالے. الا ما لا یریبو کا، یہ حال ہے. الا ما لا یریبو کا، اس چیز کو اختیار کرو جو آپ کو شک میں نہ ڈالے، جو آپ کو شک میں. یہ حدیث اصل قاعدہ ہے، کیونکہ امام نووی نے کہا ہے میں قواعد ذکر کروں گا. یہ حدیث اصل قاعدہ ہے اس باب میں کہ اگر آپ کو کسی چیز میں شک پیدا ہو، اس کو چھوڑ کر کے یقین کو لینا چاہیے. شک کو چھوڑنا اور یقین کو اختیار کرنا. نمبر ایک یہ قاعدہ ہے، ذرا ادھر سے دیکھیں گے یہ کس حوالے سے قاعدہ ہے. نمبر ایک یہ حدیث قاعدہ ہے، کس بارے میں قاعدہ ہے؟ نمبر ایک شک کو ترک کرنا، شک کو ترک کرنا اور یقین کو لینا. یہ جو یریبو کا ہے نا، اس میں مرد عورتیں سب داخل ہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ ضمیر مذکر کی ہے لہذا عورتیں بچ گئی، ایسا نہیں ہے. جہاں مطلقاً مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہو تو وہاں عورتیں اس میں من باب اولا داخل ہوتی ہیں. دع ما یریبو کا الا ما لا یریبو کا، یہ حدیث اصل ہے کس باب میں؟ کہ شک کو دور کیا جائے اور یقین کو لیا جائے. مشتبہ چیزوں سے پرہیز کی جائے، مشتبہ چیزوں سے یہ حدیث جو ہے نا عبادات اور معاملات ہر ایک میں داخل ہے. یہ حدیث سب میں داخل ہے. کوئی بھی عبادت کا مسئلہ ہو، معاملہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، جہاں آپ کو لگے کہ ایسا درست ہوگا یا نہیں، اس کو چھوڑ دو اور اس پر عمل کرو جس میں یہ پختہ یقین ہو کہ نہیں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور ایک اور چیز یہ ہے، یہ حدیث مثال کے طور پر آپ نے پانی سے وضو کیا، لیکن آپ کے پاس پانی ہے، آپ کو شک ہے یہ پانی اچھا ہے کہ نہیں ہے، نجسمت ہے. سائیڈ میں دوسرا پانی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ڈھکن بند ہے. سائیڈ میں دوسرا پانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ڈھکن بند ہے. پاس میں پانی رکھا ہوا ہے بالٹین میں، لیکن ڈھکن نہیں ہے، اس پر ڈھکنا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ کو اس میں شک ہوگا کہ یہ نجسمت ہے،
वसवसा दाखिल हो सकता है। दा मा यरीबुका इला मा ला यरीबुका। आपके पास दो किताबें हैं पढ़ने के लिए, एक पर आपको भरोसा नहीं ये कौन सी किताब है, किसने लिखी है, सही होगी नहीं होगी। दूसरी है 100% आप मुतमईन हैं, उस एक को छोड़कर इस एक पर अमल कीजिए। आपने बात समझी? आपके पास मसलन कोई कहीं और कोई मतलब जितनी भी मिसालें हैं इबादत में, आप कभी नमाज पढ़ना चाहते हैं, आपको खदशा है इस वक्त नमाज दुरुस्त है या नहीं है, मत पढ़िए, कोई बात नहीं। अब 5-7 मिनट हो जाएंगे, जवाल खत्म हो गया, अब आपको कोई शक नहीं है, अब पढ़िए। और ये उस सूरत में जब आपको इल्म ना हो। इसी तरह रोजा के बारे में, इसी तरह दूसरी, इसलिए सियाम यौम शक से मना किया गया कि नहीं किया गया? कहा गया शक के दिन का रोजा मत रखो। आपने बात समझी? ये हदीस कायदा है मुतबादिल पेश करने में। मुतबादिल पेश करना, अल्टरनेट पेश करना। आप किसी को कहोगे कि फलां चीज आप पर हराम है, बदले में कुछ नहीं दोगे, तो इससे काम नहीं चलेगा। फलां चीज आप पर हराम है, बदले में कुछ नहीं दोगे। आपको जब आप किसी चीज को, और ये शरीयत का मिजाज है, इस्लाम ने जब भी कोई चीज हराम की, उन चीजों में से जिनकी लोगों को जरूरत थी, तो साथ में उनको हलाल की सूरत भी बताई। अल्लाह के रसूल ने नहीं फरमाया दा मा यरीबुका, बस खामोश नहीं। अगर हदीस का आधा हिस्सा होता तो आप कहते अल्लाह के रसूल ने फरमाया दा मा यरीबुका, जिसमें शक हो छोड़ दो। नहीं, साथ में फरमाया वो इख्तियार करो जिसमें शक ना हो। तो पता चला कि हर जगह दो चॉइसेस मौजूद हैं, एक वो जिसमें शक हो और एक वो जिसमें शक ना हो। तो अगर आप किसी को, मिसाल के तौर पर अभी कोई शख्स है, उसको भूख लगी है, तो वो बिस्किट खाना चाहता है या बर्गर खाना चाहता है, इस एरिया में वही चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, तो बर्गर खाए, तो आप उसको कहेंगे ओहो बर्गर हराम है, ये मत खाओ। भूख से मर रहा है, अब क्या खाएगा? कहो मरो लेकिन ये मत खाओ, ऐसा दुरुस्त है? नहीं। आप कहोगे केला खाओ, कोई और चीज खाओ। अल्टरनेट देना जरूरी है। जहां इंसान को किसी चीज की जरूरत हो, मजबूरी हो और अल्टरनेट मौजूद ना हो, अगर वो मजबूरन उस चीज को इख्तियार कर रहा है तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, उस पर कोई गुनाह नहीं है। जहां इंसान को किसी चीज की मजबूरी हो, उसके बगैर कोई चारा ना हो और वही एक रास्ता मौजूद हो, अल्टरनेट ना हो, हाँ, तो वहां उस पर कोई गुनाह नहीं है। गुनाह कब है? गुनाह कब है? जब दो चीजें मौजूद हों, अल्टरनेट मौजूद हो और वो उसको तर्क करे जानबूझकर, फिर उस चीज को इख्तियार करे जिसमें शक है या जो वाज़ेह तौर पर मना है, उस सूरत में वो गुनाहगार है। क्योंकि इस्लाम का निज़ाम क्या है कि जहां आप किसी को किसी चीज से मना करोगे, आपको पहले ये देखना है अल्टरनेट क्या है, और ये उन चीजों में देखना है जो मजबूरी हो। इसमें दो चीजें आप याद रखें, एक ये कि मजबूरी हो और दूसरी चीज है कि अल्टरनेट हो। अब कुछ चीजें ऐसी होती है मजबूरी नहीं है, मजबूरी नहीं है, तो वहां ज़ुहद और तकवा का मामला ये है कि जिसमें शक हो उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन जहां मजबूरी हो, इला माला यरीबुका, उस चीज को छोड़ करके उस चीज को इख्तियार करो जिसमें कोई शक ना हो। ये अजीम हदीस है, ये अजीम कायदा है और ये इस्लाम के या इंसानी जिंदगी के हर एक बाब में दाखिल है। हर एक बाब में, नमाज हो, रोज़ा हो, निकाह हो, बयू हो, अखलाकियात हो, जो भी कोई इंसानी जिंदगी का शोबा है, यह हदीस उसमें दाखिल है। जो भी कोई शोबा है, जहां कहीं भी आपको किसी मामला में शक महसूस हो, उसको छोड़ देना चाहिए। दा मा यरीबुका इला मा ला यरीबुका। यह हदीस इतनी अजीम हदीस है कि अहले इल्म ने कहा इस्लाम की बुनियाद 4 हदीसों पर कायम है। कितनी हदीसों पर?
ان میں سے ایک یہ ہے، ان میں سے ایک۔ اور وہ 4 حدیثیں کون سی ہیں؟ اگر آپ یہاں پر سنو گے، نمبر 1 انما الاعمال بالنیات، نمبر 2 الحلال بین والحرام بین، نمبر 3 دع ما یریبک، اور نمبر 4 وہ ہم ابھی پڑھیں گے من حسن اسلام المرء۔ کہا ان 4 حدیثوں پر کیا ہے؟ اسلام کا دار مدار ہے۔ پھر بعض علماء نے کہا نہیں 3 حدیثوں پر اسلام کا دار مدار ہے، بعض نے کہا 2 پر، بعض نے کہا 1 پر ہی پورے اسلام کا دار مدار ہے۔ تو علی کل حال یہ اتنی عظیم حدیث ہے، یہ ان 4 میں سے ایک ہے۔ اب ایک اور حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء، ایک آدمی کے اسلام کی خوبصورتی میں سے یہ ہے، حسنی حسنہ سے ہے، ترکہ ما لا یعنیہ، من حسن اچھائی، خوبصورتی، اچھائیوں میں سے ہے، خوبصورتی میں سے ہے۔ اسلام تو سب خوبصورت ہے، مسلمان تو ہر ایک حصے میں، اسلام کے ہر ایک اس میں خوبصورت ہے، لیکن کچھ خوبصورتیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ذکر کیا جاتا ہے، جنہیں ذکر کیا جاتا ہے۔ من حسن اسلام المرء، مرء اس سے مرد مراد ہے، مرد مذکر، اگر عورت ہو تو اس وقت امرأہ کہا جاتا ہے، من حسن اسلام الامرأۃ۔ لیکن ابھی ہم نے پڑھا کہ جہاں مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہو اس میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں، جیسے قرآن میں اکثر ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو آمنو مذکر کا، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، آمنا آمنا آمنو تو جمع مذکر کا صیغہ، لیکن اس میں عورتیں بھی داخل ہیں۔ من حسن اسلام المرء، اسلام لانے کی اچھائی میں سے ہے، فرما بردار ہونے کی اچھائیوں میں سے ایک یہ ہے۔ ایک آدمی مسلمان ہوا، اسلم یسلم اسلامن، اسلام قبول کرنا، اسلام لانا، ایک آدمی مسلمان ہوا، اب مسلمان ہو کر کے وہ بہت سارے کام کرتا ہے جو اچھے کام ہیں۔ کہا ان اچھے کاموں میں سے ایک اچھا کام یہ ہے، ترکہ، اس کا ترک کرنا اس چیز کو جو اس کے مقصد کی نہیں ہے، بے مقصد جس کی اس کو ضرورت نہیں ہے، ترکہ ترک کرنا، اور ترک ضد الفعل، ضد الفعل، کسی کام کو انجام دینا، فعل کذا و کذا، انجام نہ دینا، کف عن العمل یعنی عمل سے پیچھے ہٹنا، ترکا، اس نے ترک کیا۔ ترک کرنا ما لا یعنیہ، یعنی کا مطلب ہے جو اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہو، ہر وہ کام جو اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہو اس کو بولتے ہیں یعنی ہی، اور لا یعنی کس کو بولتے ہیں؟ جو تعلق نہ رکھتا ہو، جو انسان کے مقصد کی چیز نہ ہو۔ اور یہ حدیث انتہائی عظیم حدیث ہے، یہ قاعدہ ہے جملہ فتنوں اور شروں کے خاتمہ کے لیے۔ یہ قاعدہ کس کا ہے؟ اس سے جملہ فتنے اور شر ختم ہوں گے۔ 2 آدمی بات کر رہے ہیں، تیسرا یا چوتھا ادھر ہے تو یہ سوچ رہا ہے وہ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں، آپ نے بات سمجھی؟ وہ دونوں ہنس رہے ہیں تو یہ غصہ ہو رہا ہے اندر سے، کیوں ہنس رہا ہے، وہ کیوں بول رہا ہے، یہ میرے بارے میں کہہ رہا تھا۔ تو اب اس نے ان پر حملہ کیا، کہا آپ نے کیوں میرے بارے میں کیوں ایسا بول، وہ قسمیں کھا رہے ہیں کہ ہم آپ کے بارے میں بات نہیں، ادھر میں ہی تھا، آپ میرے ہی بارے میں بول رہے تھے۔ تو شر کھڑا ہوگا، فتنہ ہوگا، فساد ہوگا۔ گھروں میں اکثر فساد اس قسم کے ہوتے ہیں، گھروں میں اکثر فساد اس قسم کے ہوتے ہیں۔ اور معاشرے شیون مطلب لڑائی وڑائی ہے کیا گو دبا ایسا کوٹ زیو ٹاس میں تھی ہمیش زیو پانے سمجھ دبا ایسا جو بانس دب میں تھی زور۔ ممکن ہے ایسا ہو کسی انسان کا یہ کرنا ہو، لیکن من حسن اسلام المرء ترکہ
مالا یعنی۔ آج جو فتنے اور فسادات دیکھے جاتے ہیں ان کی کافی حد تک جڑیں اس چیز کے ساتھ ملی ہوئی ہیں کہ انسان ان چیزوں میں دخل دیتا ہے جو اس کے فن کی نہیں ہے، اس کی مہارت کی وہ چیزیں نہیں ہیں۔ کافی زیادہ فساد ہوا ہے۔ آپ دیکھیں وہ لوگ کام کرتے ہیں جو اس فن کے نہیں ہیں، علم وہ سکھا رہے ہیں جنہوں نے خود کہیں سے نہیں سیکھا ہے، جو اس فن کے نہیں ہیں، کاریگری اور یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو جانتے ہی نہیں ہیں، باہر سے کچھ لوگ آ رہے ہیں رنگ ساز بن رہے ہیں جو انہوں نے کبھی زندگی میں یہ چیز کی نہیں ہے۔ آج ہمارے علاقوں میں یا دوسری جگہوں پر شاخ تراشی کی جاتی ہے باغات کی، تو وہ لوگ آتے ہیں جن کے پاس نہ تو باغ ہے اور نہ کبھی یہ کیا ہے، وہ لوگ بھی چڑھتے ہیں درخت پر۔ آپ نے بات سمجھی؟ تو ہر کام اسی طرح دوسری چیزیں وہ لوگ کرتے ہیں جو اس کے ماہر، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اور من تکلم فی غیر فنہ اتی بالعجائب، پھر عجائب سامنے آتے ہیں، پھر فتنے اور فسادات اور یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اصل یہ ہے کہ انسان اس چیز کے ساتھ جڑا رہے جو اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کثرت سے جو غیبت ہوتی ہے کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ غیبت لوگ کیوں کرتے ہیں؟ ہاں، دوسروں کے ان مسائل میں پڑھنے کی وجہ سے۔ جب شام کو یا دن کو کبھی دو تین لوگ بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں تو اچھا فلاں نے کیا کیا، بھائی آپ کو کیا ہے فلاں کے ساتھ؟ آپ کو اس کے ساتھ اس نے کہاں سے کمایا، پھر کہاں کھایا، کیا کیا، کہاں نکاح کیا، وہ لوگ کیسے ہیں، یہ لوگ کیسے ہیں؟ تو یہ باب اتنا وسیع ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے اپنے دور تک سارے لوگوں کی خبر لیتے ہیں یہ لوگ۔ ان کو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ یہ حدیث قاعدہ ہے، کیونکہ آپ کو دیکھنا ہے انہوں نے کہا میں قواعد ذکر کروں گا۔ قاعدہ کس میں ہے؟ فتنہ اور فساد، اس سے بچنے میں قاعدہ ہے۔ یہ اوپر والی حدیث فتنہ اور شر یا فساد کیا لکھیں سے بچنے کا قاعدہ ہے۔ یہ حدیث قاعدہ ہے کس میں؟ فضولیات کو ترک کرنے میں۔ آپ کو کھانے کی ضرورت ہے 2-3 لقمے، لیکن آپ 10-20 لقمے کھا رہے ہیں۔ اب یہ چیز آپ کے لیے مناسب؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ آپ کو پہننا ہے 1-2 سوٹ کی ضرورت ہے، لیکن 40-50 سوٹ رکھے ہیں۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ آپ کو مثلا سونا ہے 1-2 گھنٹے کافی ہے، لیکن چلو آج سنڈے ہے بس 1 بجے تک۔ آپ نے بات سمجھی؟ فضول کھانا پینا، فضول لباس پہننا، فضول بال رکھنا۔ یہاں ہمارا کلچر ہے ہم لوگ زیادہ لمبے بال نہیں رکھتے ہیں، تو کوئی انسان یہاں تک، پھر اسے کہا جائے سنت ہے، پر دوسری سنتیں بھی ہے نا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا ایک آدمی کو دیکھا گیا بال لمبے کیے ہیں لیکن ٹخنوں سے نیچے ازار لٹک رہا ہے، اس کے بارے میں یہ کیا کیا؟ سنت ہے، آپ کو نہیں پتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگ نکالتے تھے درمیان سے۔ چلیے یہ ٹھیک ہے سنت ہے، لیکن وہاں دوسری جگہ آپ نے بات سمجھی؟ تو اسی طرح یہ فضول زینت، کوئی عورت جو ہے 1-2 انگوٹھی کافی ہے، لیکن وہ 4 انگلیوں یا 5 انگلی، 5ویں میں تو میں نے کبھی نہیں دیکھا، 4 انگلیوں میں انگوٹھیاں، پاؤں میں بھی زیور، اور ادھر گلے میں ایک مطلب وہ ہار چھوٹا سا، وہ سانپ جیسی کافی ہے، لیکن وہ اتنے چھوٹی سی، لیکن یہ کہ پورا یہ بھر کر کے فضولیات۔ اور ان فضولیات سے کبھی بد نظری کا خطرہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ کبھی حسد کا خطرہ ہے، کوئی حسد کرے گا آپ کو، کوئی دیکھے گا آپ میں یہ آپ خوش ہیں اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے ان کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، برا لگے گا اس کو۔ جادو کر سکتا ہے کوئی، آپ نے بات سمجھی؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب نے ڈرایا، لیکن ایسی چیزیں ہوئی ہیں، ایسی چیزیں ہوئی ہیں۔ بد نظری لگے گی، جادو کوئی کر سکتا ہے، اسی طرح فتنوں میں کوئی ملوث کر سکتا ہے، اور ان سب سے آسان ہے کہ چوری کوئی کر سکتا ہے۔ تو فضول چیزیں دکھاوے کے لیے کہ ہمارے پاس کتنا کیا ہے،
بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ ہر روز نیا ڈریس لگاتے ہیں، ترکہ ما لا یعنی ہے، اسلاف کا یہ طریقہ نہیں تھا، اسلاف کا یہ طریقہ نہیں۔ اور آج کے دور میں مولویوں میں یہ چیز دیکھی گئی کہ وہ 3 پیس پہنتے ہیں اور ہر خطبے میں الگ 3 پیس۔ بھائی آپ تو رہبر ہیں قوم کے، بہت سارے لوگ ہیں جن کو آپ کو انہیں زہد اور تقوی کی تعلیم دینی ہے، تو بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ سے ڈر کے ایسا نہیں کرتے حالانکہ ان کے پاس کافی پیسہ ہے۔ تو اللہ کل حال ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ فضولیات کے ترک میں یہ حدیث بنیادی قاعدہ ہے۔ کس کے ترک میں؟ ایک بات رہتی ہے، آپ کہیں گے کوئی لڑکا سگریٹ پی رہا ہے، اس کو کہیں گے آپ کیوں پی رہے ہو، یا یہ بھی ما لا یعنی ہے۔ ابھی تک ہم نے کہا دوسروں کے اس میں دخل نہیں دینا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ یہ حدیث اصل ہے اس میں کہ دوسروں کے کاموں میں یا دوسروں کے معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے، اور یہ اچھا بھی نہیں ہے۔ کسی کے اچھا آپ کسی کے ساتھ الگ سلگ کرو تو وہ پوچھے گا اچھا آپ کتنے بھائی بہن ہیں، آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں، تو پورا جیسے کہ وہ سی آئی ڈی والا آپ کے ساتھ ہے، پورا ایک ایک ذرے کی، پھر کس کوچے سے ہیں، پھر کہاں سے، پھر پوری وہ ہسٹری آپ کے لے لیتا ہے۔ آپ کیا کماتے ہیں، کتنی تنخواہ ہے، کیا ہے، ہمارے تو تنخواہ نہیں بتاتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ لوگ پوچھتے ہیں کیا ہے وہ پورا۔ تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کسی کے ساتھ 10 منٹ بیٹھے ہیں، 5 منٹ بیٹھے ہیں، تو کوئی نفع کی بات کیجئے۔ آپ لوگوں سے اب ان کے وہ تہ تک آپ جا رہے ہیں، ایسا ٹھیک نہیں ہے، ایسا مناسب نہیں ہے۔ اچھا اب آپ نے کہاں پڑھا ہے، کتنے نمبر لائے ہیں، کب پاس کیا ہے، پھر کیا کیا ہے، پھر کیا کیا ہے، تو ایسا مناسب نہیں ہے۔ تہ تک جانا بالکل اس تک نہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو علی کل حال اب اگر کوئی بچہ سگریٹ پی رہا ہے باہر، اس کو کہیں گے یہ کیا کر رہے ہو، یا یہ بھی دوسروں کے اس میں دخل اندازی ہوگی؟ نہیں، اس وقت کہا جائے گا۔ اس وقت کیوں؟ کیا یہ دخل اندازی نہیں ہوگی؟ نہیں، یہ دخل اندازی نہیں ہے۔ کیسے دخل اندازی نہیں ہے؟ کیونکہ اگر آپ کسی شخص کو دیکھو گے اس کے کپڑوں میں آگ لگ رہی ہے، آپ بجھاؤ گے یا کہو گے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، وہ جلے اور جلے میں یہاں سے جا رہا ہوں، یا آپ بچاؤ گے اس کو؟ آپ بچاؤ گے اس کو؟ ہاں، اس پر الگ اجر ہے، آپ بچاؤ گے اس کو۔ کیوں آپ بچاؤ گے؟ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ اور اب کپڑے جلیں یا پیسے جلیں، یہ کپڑے جل رہے ہیں اور وہ شخص پیسے جلا رہا ہے، وہ اپنے پھیپھڑے جلا رہا ہے، اپنے اخلاقیات جلا رہا ہے، کوئی بد زبانی کر رہا ہے، کوئی کچھ اور کر رہا ہے، تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس حدیث سے اس کو رد نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ من باب نصیحہ ہے، من باب خیر خواہی ہے۔ اگر ہم کسی کا مالی نقصان، جانی نقصان، اخلاقی نقصان، کردار کا نقصان ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو ہم پر لازم ہے ہم اس کی خیر خواہی کریں، ہم پر لازم ہے ہم اس کی خیر خواہی کریں۔ مکلیوا کنوئی نا ایک حدیث پڑھانی ہے جلدی میں، کتس تار مسوس ٹائم کو ایک حدیث پڑھیں گے بس 3 مکمل ہو جائیں گی۔ ایک حدیث ہے عن ابی حمزہ انس بن مالک خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی لمبی عبارت، اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ان کی پہلی حدیث ہے۔ اب دیکھیں کتنے راویوں کی نئی نئی حدیثیں لاتا ہے۔ کہا قال فرمایا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، فرمایا یا ابو حمزہ انس بن مالک، یہ 2 نام ہیں جن کو آپ کو فرق کرنا ہے۔ ایک صحابی ہے انس بن مالک، دوسرا ہے امام مالک، مالک بن انس، ان کے باپ کا نام بھی انس تھا۔ یہاں بیٹا انس ہے، باپ مالک ہے، وہاں بیٹا مالک ہے اور باپ انس ہے۔ انس بن مالک صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر صحابی، اتنی زیادہ فضائل جنہیں گننا مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم رسول اللہ، 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ انس چھوٹا تھا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو اس کی ماں اس نے انس کو اپنے ساتھ لایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا انس ہے، یہ آپ کا خادم ہے۔ کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی آدمی دوسرے علاقے سے آیا ہے، دوسری جگہ رہنے آیا ہے، 100 چیزوں کی ضرورت پڑے گی، گلی کوچوں کا پتہ نہیں ہے، علاقہ سے واقف نہیں ہے، کہاں سے کون سا روڈ کہاں کدھر جاتا ہے، اس سب سے بے خبری ہے، تو لوگوں کے مدد کی ضرورت پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ تو دوست احباب دوسرے لوگ آئے، کسی نے وہ کیا، کسی نے یہ کیا، سارے لوگ آئے۔ تو اس میں ایک عورت اس نے کہا کہ چلو میں کیا اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کر سکتی ہوں۔ اب دیکھیے کہ عورتوں کا کنٹریبیوشن کس حد تک ہے، تو وہ بھی پیچھے نہیں رہی۔ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا ہے، یہ لگی دودھ اینی ژۄچہِ ہن اینی باقی چیز چھِنا لگان یِمن لۄکٹہِ لۄکٹہِ پیٖتٮ۪ن، ٹِکے آسٮ۪س ہوتن گژھُن، ٹِکے آسٮ۪س یہ روزِ ییٚتھۍ، یہِ گوٚو تۄہہِ خٲدِم۔ تو 10 سال تک انس خادم رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ کوئی آسان مدت یا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اور پھر 10 سال کے بعد وہ عورت آئی، کتنی چالاک تھی ماشاءاللہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے رسول سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ انس آپ کا خادم ہے، ذرا اس کے لیے دعا کریں۔ 10 سال کے بعد یہاں تو کوئی آپ کے ساتھ نا 10 پیسے کا نفع نہیں پہنچاتا ہے، کہتا ہے دعا ایسی کرا مسلسل ہتس ؤریس۔ انس کی ماں نے 10 سال خدمت کرائی بیٹے سے، تب کہا دعا کریں۔ آپ نے بات سمجھی؟ یہ جو ہم خامخواہ کہتے ہیں لوگوں سے بحث کریں جو دعا، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ خامخواہ لوگوں سے دعا اس کرا ہواس اندرامت پننہِ کامہِ ہواس اندرامت پننہِ کامہِ، گوس اچانک ملاقات دعا اس کران دعا اس کران، کیا اس کرے دعا، امس کیا مجبوری تو آو سمجھ؟ تو یہ ایک تو یہ ہے کہ امام یا کوئی خطیب جمعہ کے روز یا کسی روز عوام الناس کے لیے دعا کرے، وہ خیر خواہی ہے، وہ دل سے نکلتی ہے۔ لیکن یہ جو بعض لوگوں نے اس قسم کا یہ ڈرامہ بنایا ہے نا، جو بھی جہاں بھی کوئی ملتا ہے اسے کہتے ہیں دعا اس کرا، یہ ادب کے خلاف ہے، یہ صحیح چیز نہیں ہے۔ صحابہ اس طرح نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو کام پر لگاتے، خود چلے جائیں اپنے کام اور دوسرے کو آپ میرے لیے دعا کرتے رہیں۔ اس میں حد یہاں تک ہوتی ہے، کبھی کوئی آدمی مجبور کرتا ہے، پوچھتا ہے میں چھکس دعا کران، یہ یاد ہی یکوس سمکھیم تھی نہ سہل بہل زا، وۄنۍ کتہِ ونہِ انسان اپُز، ونیس تو چھُ اپُز، ونیس نتہٕ گٔے أمِس سۭتۍ دُشمنی ہتس ؤرِیس پٮ۪ٹھ۔ لہذا سوچنا چاہیے۔ انس بن مالک کی ماں نے کتنے سال تک؟ 10 سال تک۔ 10 سال اگر انس بن مالک کمانے جاتا وہ کتنا پیسہ کماتا مدینے میں؟ اس نے 10 سال تک رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خادم۔ پھر کہا 10 سال کے بعد اے اللہ کے رسول سے یہ انس دوپنس اہن کیا مسئلہ، امس کر دعا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے اللہ اس کے مال اور اس کی عمر میں برکت عطا فرما، اولاد میں برکت عطا فرما۔ انس بن مالک جب مر گئے 120 اولاد تھے اور مال اتنا کہ مدینہ کی گلیوں میں نہیں آتا تھا، اور 120 سال عمر تھی، 120 سال عمر تھی، اولاد کافی تھے، حفیظ صبت یہ جو ہم نے پڑھا، کثرت سے ان کی ضروریت تھی، اور مال اتنا کہ مدینہ کی گلیوں میں نہیں آتا تھا۔ 10 سال کیا اگر وہ 100 سال بھی کماتا اتنا مال حاصل نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا کی؟ برکت کی دعا کی۔ خادم رسول اللہ، ان کی منقبت ذکر کی۔ قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تب تک کوئی تم میں سے ایمان نہیں لا سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہو۔ تو یہ حدیث قاعدہ ہے خود غرضیوں کے خاتمہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ خود غرضیوں کے خاتمہ کے لیے، کہ انسان خود غرض نہ ہو، انسان لالچی نہ ہو، حریص نہ ہو، اس کے لیے ایک خاتمہ ہے۔ یہ قاعدہ ہے، یہ حدیث قاعدہ ہے بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے، یہ حدیث قاعدہ ہے دوسروں کا احترام کرنے کے لیے۔ انسان چاہتا ہے کہ اسے یعنی اپنے آپ کو، اس کو کوئی انسان چاہے گا کہ اسے اللہ بچائے ذلیل کیا جائے؟ نہیں۔ لہذا وہ یہ بھی نہیں چاہنا چاہیے کہ دوسرے کو ذلیل کیا جائے۔
انسان چاہتا ہے کہ مجھے ہمیشہ عزت کی جائے، لہذا اسے چاہیے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کی، انسان چاہتا ہے کہ اس کا مال ضائع کیا جائے، نہیں، لہذا اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کا مال ضائع نہ کرے۔ انسان چاہتا ہے کہ اسے کوئی نقصان پہنچے، نہیں، لہذا اسے چاہیے کہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ قاعدہ ہے، یہ حدیث کیا ہے؟ قاعدہ ہے۔ البتہ چونکہ اب وقت ختم ہو گیا، ایک بات بتاؤں گا، یہ خصوصیات اس سے الگ ہیں، خصوصیات اس سے مستثنا ہے۔ خصوصیات کا مطلب کیا ہے کہ کوئی آدمی ایگزام ہال میں ہے تو دوسرے کو نقل دکھا رہا ہے، اس کو کہیں گے آپ یہ کیوں دکھا رہے ہو؟ کہے گا کہ استاد نے کہا تب تک کوئی ایمان نہیں لا سکتا جب تک اپنے لیے جو چاہے اس کے لیے بھی نہ چاہے۔ میں چاہتا ہوں فرسٹ پوزیشن لاؤں، اس کو بھی دکھاؤں گا، یہ بھی لائے گا نہیں۔ یا مسئلہ خصوصیات کا ہے۔ کوئی آدمی نکاح کرتا ہے، وہ کہے گا نہیں میں تب تک نہیں کروں گا جب تک ہمسائے کے لڑکے کا نکاح نہ ہو، یہ بھی مومن بھائی نہیں، یہ خصوصیات میں سے ہے۔ کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے مثلا، کہے گا میں تب تک نہیں پڑھوں گا جب تک فلاں نہیں پڑھے گا، ٹھیک ہے آپ اس کو دعوت دے، لیکن اگر وہ نہ آیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی نہیں آئیں گے۔ خصوصیات جو ہوتی ہیں، ابو بکر صدیق نے اتنا مال خرچ کیا کہ سب سے آگے نکل گیا، عمر نے اتنا مال خرچ کیا کہ چاہا کہ ابو بکر سے ملوں لیکن نہیں مل پائے، لیکن دوسروں سے آگے بڑھ گیا۔ خصوصیات ہیں، تو جہاں خصوصیات کا معاملہ ہو وہاں آپ نہیں کہیں گے، آپ سے کہا جائے گا مثلا کبھی کہ آپ فلاں کام کیوں نہیں کرتے ہو، تو آپ کہو گے فلاں بھی نہیں کرتا ہے، اور حدیث میں ہے تب تک کوئی مومن نہیں جب تک اپنے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے بھائی کے لیے چاہتا ہو۔ آپ نے بات سمجھی؟ نہیں، خصوصیات الگ ہیں، اور یہ حدیث قاعدہ ہے لالچ ختم کرنے میں، ہرس ختم کرنے میں، بھائی چارگی قائم کرنے میں، ایک دوسرے کی چیزوں کو نقصان نہ کرنے میں، اور ایک دوسرے کی چیزوں مال جان عرض سب کی حفاظت کرنے میں۔ یہ حدیث کیا ہے؟ قاعدہ ہے۔ لا یؤمنو یعنی ایمانا کاملا، اس سے کافر نہیں ہوگا، اس سے کافر نہیں ہوگا۔ خوارج استدلال کرتے ہیں اس جیسی حدیثوں سے کہ پھر وہ کافر ہوگا، نہیں، اس سے کافر نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ المستعان۔